انسان ایک ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ سورج اگر تاریک ہو جائے، فضا میں آکسیجن نہ رہے، زمین کی گردش تھم جائے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے اور وہ صحرا میں بدل جائے، یا ان جیسا اور کوئی سانحہ رونما ہو جائے تو انسان کا وجود صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ایسی دنیا میں جینے والے انسان کے لیے واحد راستہ اپنے اس رب کی شکر گزاری ہے جس نے انسان کو یہ زندگی اور اسباب زندگی عطا کیے۔ انسان کی کہانی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے شکر گزاری کی ان کو خدا نے کس طرح اس زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور جنہوں نے سرکشی کی وہ کیسے ہلاک کیے گئے۔ یہی روز قیامت ہوگا جب خداوند دو عالم ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا بنائے گا اور اپنے نیک بندوں کو اس میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دے گا۔ انسان کی کہانی میں آج ہم قوم عاد کی تباہی کے آئینے میں آنے والی اس قیامت کے آثار دیکھیں گے جس سے آج کے انسانوں کو قرآن مجید خبردار کر رہا ہے۔ انسان کی کہانی کے آخری سیزن میں خوش آمدید۔ انسان کی کہانی میں اس دفعہ ہمارا فارمیٹ کچھ مختلف ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ حاضرین بھی ہوں گے جو اپنے سوالوں کے ذریعے سے انسان کی کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور ساتھ میں دین اسلام کے بارے میں اپنی الجھنوں کو بھی دور کریں گے۔ سوال و جواب کے اسی عمل میں انسان کی کہانی آگے بڑھے گی۔ سر، انسان کی کہانی آخر ہے کیا؟ انسان کی کہانی میں کئی چیزیں ہیں، لیکن جو اصل چیز یہاں ہم زیر بحث لائیں گے وہ قرآن مجید کی وہ دعوت ہے جو دلائل پر اور ریزننگ پر بیس کرتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی بنیادی دعوت ایمانیات ہے، توحید پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ دعوت جس وقت دی گئی تھی تو سامنے میرے آپ جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب انکار کرنے والوں کو آپ سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں دلائل دیں گے۔ تو یہ دلائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ شرک کے خلاف اور ان اولین مخاطبین کے خلاف ریلیونٹ تھے، آج کے زمانے کے لوگوں اور آج کے ملحدین کے لیے بھی، یعنی جو ایتھیزم انکار خدا ہے اس کے خلاف ہی اتنے ریلیونٹ ہیں۔ تو اس بنا پر، اس ریلیونسی کی بنیاد پر ہم اس پروگرام میں ان کو شامل کریں گے، اور ہم سے ان کا ایک اضافی تعلق یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہے، یعنی ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو پختہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں عمل پر آمادہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو جس طرح اکیڈمیکلی چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح نہیں بیان کریں گے، بلکہ جس طرح قرآن مجید نے رسولوں کے واقعات کے ضمن میں سے بیان کیا ہے، ہم بھی رسولوں کے واقعات بیان کریں گے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ رسولوں کی تعلیمات زیر بحث آئے گی، ان کی سیرت، ان کا کردار زیر بحث آئے گا۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، پھر اس نے ماضی کی داستانیں کیوں سنائی ہیں؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس وقت یہ نازل ہوا تو عربوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی تھا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک زبردست تنبیہ بن کر بھی نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید کے ایک تنبیہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اہل عرب کو عالم کے پروردگار نے
اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا مخاطب بنا لیا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنی گمراہی کو چھوڑ کر خدا کے سامنے ہر حال میں جھکنا ہوگا۔ انہوں نے اگر یہ نہیں کیا تو ان کی مہلت عمل ختم کر کے سرزمین عرب سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید میں پے در پے ان قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں اس سے قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے پیغمبر آئے اور ٹھیک یہی دعوت اپنی قوموں کو دی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب قوموں نے اس دعوت کو رد کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ماننے والوں کو عذاب سے بچا کر زمین کا اقتدار دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں رسولوں کے حوالے سے ان کی قوموں کے بارے میں خدا کا یہ فیصلہ اس طرح سنایا گیا۔ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کے واقعات ہم سے کیسے ریلیونٹ ہیں؟ ہم سے اس پہلو سے ریلیونٹ ہیں کہ ایمان لانا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید میں ہم جب رسولوں کے واقعات پڑھتے ہیں، خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حرف بحرف پورا ہو گیا، وقت نے اسے درست ثابت کیا تو حضور سچے ثابت ہو گئے۔ تو حضور کی سچائی کی یہ دلیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور کی جو دعوت آخرت کی ہے، جس سزا و جزا کا آپ نے وعدہ کیا، وعیدیں کی، وقت نے دکھایا کہ وہ سب ہو کے رہیں۔ تو اس دنیا میں اگر سزا و جزا ہو گئی تو آخرت میں کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو اس پہلو سے یہ واقعات ہم سے پوری طرح ریلیونٹ ہے۔ سر، قرآن مجید میں کچھ خاص قوموں کی داستانیں کیوں سنائی گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین تھے وہ اہل عرب تھے، انہی کو تنبیہ و انذار کرنا مقصود تھا۔ تو ضروری تھا کہ داستانیں ان اقوام کی سنائی جائیں جن سے وہ واقف ہوں، ورنہ پھر یہ ان سے ریلیونٹ نہیں رہتی۔ تو وہ ان اقوام کے حالات سے واقف تھے اور انہی کی داستانیں سنا کر ان کو انذار کیا گیا ہے۔ ان اقوام میں سے قوم نوح کا تذکرہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ حضرت آدم کے ظہور کے بعد جس طرح ہومو سیپینز باقی تمام انواع پر غالب آ گئے تھے، اسی طرح عظیم طوفان نوح میں قوم نوح کا نام و نشان مٹائے جانے کے بعد حضرت نوح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کی اولاد دنیا پر غالب ہو گئی۔ یوں یہ لوگ آخرت کی آنے والی دنیا میں اہل ایمان سے ابدی بادشاہی کے وعدے کی صداقت کا زندہ ثبوت بن گئے۔ انہی لوگوں کی اولاد میں قوم عاد تھی، جس کا زمانہ تو متعین طور پر معلوم نہیں، مگر یہ معلوم ہے کہ اس قوم کا مسکن سعودی عرب کا جنوبی علاقہ تھا، جو آج ٹیلوں سے بھرے ایک ویران صحرا کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس علاقے کو احقاف کہا ہے۔ عربی زبان میں احقاف حق کی جمع ہے، جس کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچا ہو۔ قوم عاد کے عروج کے زمانے میں یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، مگر عذاب الہی کے آنے کے بعد ان کے عظیم و شان شہر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ موجودہ عمان اور سعودی عرب کے جنوبی صحرائی علاقے میں اس قوم کے آثار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر قرآن مجید میں یہ داستان تاریخ کے نہیں بلکہ تنبیہ کے پہلو سے سنائی گئی ہے۔ دیگر رسولوں کی داستانوں کی طرح قوم عاد کی یہ داستان بھی اس حقیقت کے ثبوت میں سنائی گئی ہے کہ قیامت کا وہ دن جسے انسان بھول کر زندہ رہتے ہیں اور جو انسان کی کہانی کا سب سے اہم دن ہے، آ کر رہے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قوم عاد کے بارے میں سر قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کے 3 صاحبزادے تھے، سام، حام اور یافس۔ تو ان کے جو صاحبزادے سام تھے، ان کی اولاد میں ایک شخص تھے ارم۔ یہ لوگ انہی کی نسل میں سے تھے۔ یہاں سے قرآن مجید نے ان کا تعارف کرانا شروع کیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے،
اور کوئی دوسری قوم اس حوالے سے ان کی ہم پلہ نہیں تھی۔ یہ اونچے اونچے ستونوں والی بلند عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ ان کے محلات بہت شاندار تھے اور اپنی عظمت کا خبت اتنا زیادہ تھا کہ ہر بلند جگہ پر کوئی لایانی یادگار تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ زرعی دور میں کامیابی اور دولت کا معیار اولاد، جانور، باغات اور زرعی پیداوار کے لیے پانی کی فراوانی جیسی چیزیں تھیں، اور یہ سب ان کے پاس بکثرت موجود تھیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر انہیں اپنی طاقت کا بہت زوم تھا۔ اسی طاقت کے زوم میں وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے اوپر اللہ کی عنایات کو بھول کر شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور بت پرستی کا شکار تھے۔ تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ کہ ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور اور بیٹے عطا فرمائے ہیں اور باغ اور چشمے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک فرد ہود علیہ السلام کو کار رسالت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ہود نے اسی تنبیہ کے ساتھ اپنی دعوت کا آغاز کیا جو رسولوں کا خاصہ ہے، یعنی انہیں اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا، ورنہ ایک ہولناک عذاب میں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر قوم ایمان لائے گی تو ان کی قوت اور عظمت کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ قوم نے بڑے تکبر سے ان کی اس دعوت کو حماقت اور ان کو جھوٹا قرار دے کر ان کی تکذیب کر دی، ساتھ ہی انہیں چیلنج کر دیا کہ وہ عذاب لے کر آ جائیں جس سے وہ قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک کر کے تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، میں یہ بات تمہاری خیرخواہی کے لیے کہتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجو میں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ ایک طویل عرصے تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر ان کی قوم ان کی ہی دشمن بن گئی اور گنتی کے چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ آخرکار خدا کا فیصلہ آ گیا اور قوم عاد کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سر، خدا کی نافرمانی کی بنیاد پر پوری قوم کو ہلاک کر دینا بہت زیادہ سخت سزا نہیں ہے؟ دیکھیے، جرم کا ارتکاب اگر پوری قوم کرے گی تو سزا بھی پوری قوم کو ملے گی، اور یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں تھا، یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ بغاوت تھی، یہ ظلم تھا، یہ فساد تھا۔ اس کی سزا انسان بھی اتنی سخت دیتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں، اور خدا تو زندگی دینے والا ہے، وہ یہ سزا کیوں نہیں دے سکتا؟ عاد پر آنے والا عذاب بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قوم نے بادلوں کو امڑتے دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھے کہ یہ تو ہماری سیرابی کا انتظام ہو گیا، مگر وہ بے خبر تھے کہ ان بادلوں کو وہ ہوائیں دھکیلتی ہوئی لا رہی ہیں جو ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گی۔ چنانچہ تند و تیز آندھی شروع ہوئی جو سرکش اور بے قابو تھی، اور 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ان پر مسلط رہی۔ اس آندھی نے انسانوں کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اس خوفناک آندھی میں ان کے لاشیں لڑکتے پھر رہے تھے، اور ان کے عالی شان گھر جنہیں انہوں نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی دھمکی انہیں دی گئی تھی دیکھا
کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، تند ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیر سے اکھاڑنے کے لیے 7 راتیں اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی۔ جہاں تک حضرت ہود پر ایمان لانے والوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، اور یہی آخرت کے دن ہوگا جب اللہ کے وفاداروں کو ہر عذاب سے بچا کر جنت کی ابدی بادشاہی میں داخل کر دیا جائے گا۔ عاد کا علاقہ ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ٹیلے اپنی خاموش فضاؤں اور ان پر دھیرے سے چلنے والی ہواؤں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں پروردگار عالم سرکشوں کو مہلت تو ضرور دیتا ہے، مگر یہ مہلت لامحدود نہیں ہے۔ جس نے اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا وہی آخرت کی فلاح پائے گا۔ جو اس عارضی مہلت سے غفلت میں پڑا اور سرکشی کی راہ اختیار کی، قوم عاد کی طرح ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ انسان کی کہانی میں صرف رسولوں کا انکار کرنے والوں پر عذاب کی تفصیل ہی نہیں، اس بات کا بھی بیان ہے کہ یہ انکار کیوں کیا جاتا ہے۔ اس انکار کی وجوہات پر ہم انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر، اپنے آسمان سے نکل۔